بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات، اچھی خبریں ہیں کیونکہ کمپنی اس وقت کی شدید ترین بحران کا شکار ہے اور کمپنی کو خطرات لاحق ہیں کہ کمپنی بنانے والے کہیں کمپنی کو خود ہی نہ توڑوا دیں. اور اس کا آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت پریشر ہے کمپنی بنانے والوں کے، جو کمپنی مینوفیکچرر ہیں، ان پہ پریشر جو ہے وہ اس وقت پبلک کا بھی پریشر بہت ہے اور بیرونی دباؤ بھی بہت ہے. بیرونی دباؤ بالکل بیرونی دباؤ انتہائی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب جہاں مختلف جو بیرونی پلیئرز ہیں ان کے مفادات ہوں گے، اور خاص طور پہ میں چائنا کی بات کر رہا ہوں. چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ایسا اسٹریٹجک پارٹنر کہ اس کو ہم نہ اگنور کر سکتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنا چاہیے. چین جو 47 سے لے کے آج تک وہ واقعتاً اس نے ثابت کیا کہ وہ پہاڑوں سے بلند دوست تھی اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ میٹھی. اور پھر ایسے وقت میں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، اس وقت جب امریکہ لالی پاپ دے رہا تھا، دیگر سامراجی قوتیں لالی پاپ دے رہی تھیں، پاکستان کو ڈیسٹیبل کر رہی تھیں اور ایک جنگ مسلط کی ہوئی تھی. دنیا بھر کے خفیہ ادارے پاکستان کے پڑوس میں بیٹھے تھے اور اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا کے کور میں پاکستان کو ڈیسٹیبل کر رہے تھے اور اس کے حصے بخرے کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے. اس وقت چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آہنی طریقے سے کے ساتھ کھڑا تھا. نہ صرف چین بلکہ روس، دونوں ملک پاکستان کی بیک پہ تھے. اور جب عالمی سامراج جو ہے وہ آپ کو ہیلے بہانوں سے آپ کو تنگ کر رہا تھا اور آپ کے ساتھ ورکنگ گروپس ہونے کے باوجود مختلف قسم کے ورکنگ گروپس بنا دیے کہ آپ ہمارے اس جنگ میں ہمارے بنے جی فرنٹ مین، اتحادی بنے اور ہم سب کچھ دیں گے، لیکن وہ نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ملا وہاں سے، اور وہ لالی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے رہے. اور یہ اس طریقے سے گزار گئے پورے کے پورے. اس دوران چین کیا کر رہا تھا؟ چین آپ کے ساتھ سی پیک، اقتصادی راہداری، زمینی راستے اور بحری راستے اور بھاری بھرکم سرمایہ کاری، یہ سب کچھ کر رہا تھا آپ کی معیشت کو تگڑا کرنے کے لیے. اور ایک بہت بڑی جو ہے بہت بڑا پلان جو ہے اس کا کئی ممالک، 20 ملکوں میں پھیلا ہوا پلان، اس کا آپ کو پارٹ اینڈ پارسل بنا رہا تھا. تو اربوں ڈالر کی نہیں بلکہ اربوں ڈالر سے بھی زیادہ کی وہ آپ کے انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور کر چکا تھا. تو آپ ایسے ملک کے مفادات کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ لہذا چین نے جی واضح طور پہ یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان اور چین کے مفادات، مشترکہ مفادات ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے. آپ جس سے بھی دوستی کریں، جس سے بھی تعلقات قائم کریں، پاکستان ایک آزاد ملک ہے. چائنا کی بالکل یہ عادت نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ آپ کی خارجہ پالیسی کو، آپ کی داخلہ پالیسی میں انٹرفیئر کرے. وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ رہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے خاص تعلقات ہیں، دفاعی معاملات میں تو بے شمار ہیں. لہٰذا یہ بھی پریشر موجود ہے. اب جی خبریں آ رہی ہیں، خبریں خود بخود آ رہی ہیں اور اس کی وجہ ہے، ریزن ہے، لاجک کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، بالکل 1% بھی. اور جو 30 دن کے اندر وہ ہونا تھا عمل درآمد اور لیجسلیشن ہوتی سندھ اسمبلی میں بلدیاتی قوانین کے بارے میں اور مردم شماری کے بارے میں، 1% بھی نہیں ہوئی. یہ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز ابھی تک وزارتیں الاٹ نہیں ہو سکی، پنجاب میں 0. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 63A کا، منحرف ارکان جو لوٹے ہیں ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا. یہ ایک نئی مصیبت آ گئی. تو اب ایک نیا پلان تیار کیا جا رہا ہے، نئے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کمپنی کو بچایا کیسے جائے. اور اس کمپنی کو کب بچایا جائے؟ کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ کمپنی کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. اور وہ اس لیے پیچھے ہٹنے والے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جو بوجھ آ چکا ہے، اتنا زیادہ اس کمپنی کا اتنا زیادہ وزن ہوگا، ان کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا. اور 22-24 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس طریقے سے آ جائیں گے میدان میں، کسی کو اندازہ نہیں تھا. اور اس کمپنی کی وجہ سے
ہمارا جو سب سے تگڑا ادارہ ہے افواج پاکستان، وہ اس حد تک اس کو ملائن کیا جائے گا اور اس حد تک اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور وہ ٹارگٹ ہوگا۔ اس کا بھی کسی کو تصور نہیں تھا کہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان اس کمپنی کی وجہ سے یوں دوریاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ چیز فیکچول ایک موجود ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور جتنی بھی اس وقت رپورٹس اور پلس جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ جتنا عرصہ اس کمپنی کا سایہ ہم پہ رہے گا اور ہمارا جو یہ تاثر جو ہے کہ ہماری پشت پناہی ان کو حاصل ہے اور ہم ان کو لانے والے ہیں، تو نہ یہ کمپنی بچے گی، کمپنی تو اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ ہمارا جو ادارہ ہے مقتدر ادارہ اور عوام اور وہ اس طریقے سے تھے، اور وہاں پہ جی رفٹ آ چکی ہے، اور اگر اس کو جلدی لہذا یہ یہاں سے طرح تھوڑا سا ہٹا جائے، یہ لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں، یہ کمپنی لائبلٹی بنتی جا رہی ہے، تو لہذا جی یہ چیز ہے۔ اب یہ کمپنی اپنی خود طور پہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھے پلانر تو ہیں، اس میں تو 1% بھی شبہ نہیں ہے کس طریقے سے انہوں نے آڈیوز ویڈیوز جمع کی ہوئی ہیں، اور انہی آڈیوز ویڈیوز کی وجہ سے اب یہ خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں جی، یہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ آڈیو پڑی ہے، وہ ویڈیو پڑی ہے، وہ آپ کے آنے کی پڑی ہے، وہ اس کے جانے کی پڑی ہے، وہ اس کے ملنے کی پڑی ہے۔ تو یہ چیز یہاں تک ہو چکی ہے، تو وہ دکھاتے ہیں، اور کئی بیچارے افسر جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ان پہ کس قسم کا پریشر تھا، کیا تھا کہ کسی نے کہا جی خودکشی کر لی، اس نے بھی خودکشی کر لی، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، اس کو دل کا دورہ پڑا، وہ بڑی مشکل سے بچا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور کوئی طبعی موت، دبئی میں مر گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کمپنی نے اپنا بندوبست بھی الگ سے اب کیا ہوا ہے، وہ الگ سے اب یہ کمپنی بندوبست کر رہی ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کر رہی ہے۔ تو لہٰذا جی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جیسے ہمارے نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ جیسے یہ IMF کا پلان ہوگا، شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، وہ امیر مقام صاحب لندن پہنچ چکے ہیں، وہ پیغام لے کے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر مقام صاحب نواز شریف اور مریم گروپ کے خاص ہیں جی، وہ پیغام لے کے گئے ہیں، تو یہ نئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اب یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، کمپنی والے اپنے مینوفیکچرر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور پیرالل اپنی بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر کمپنی نے اپنے 2-4 جو حصے دار واپس لے بھی لیے، شراکت دار، تو کمپنی کو سہارا کیسے دیا جائے، یہ چیز ہے جی بنیادی بات۔ تو اس کے لیے جو خاص طور پہ ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ معاہدے پہ عمل درآمد ہوا، نہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز معاہدے پہ عمل درآمد ہوا، PDM والے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو گورنرشپ ملنی تھی، وہ نہیں مل رہی، ANP وزارت سے انکار کر چکی ہے، وزارت سے انکار، گورنرشپ سے انکار کر چکی ہے، معذرت کر چکی ہے جی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ووٹ ہیں 2، تو 2 ووٹوں کو واپس کیسے لانا ہے، 2 ووٹوں کی کمی کیسے پوری کرنی ہے، ادھر پنجاب میں مصیبت بنی ہوئی ہے، ضمنی الیکشن، لہٰذا جی یہ ہے صورتحال۔ تو ہو کیا رہا ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ بار کی خدمات لی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ بار کی خدمات اس لیے لی گئی ہیں کہ منحرف ارکان 63A کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس پہ جو اوپینین دے دی ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، یہ فیصلہ اتنا بڑا ہے سپریم کورٹ نے جو دیا، اس کے بعد منحرف ارکان کی جو کیا کہنا چاہیے اس کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو کے رہ گئی ہے، ان کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ جب ان کا ووٹ ہی نہیں ہے منحرف رکن کا، تو اس کو کس نے بولی لگانی ہے، کس نے خریدنا ہے؟ اب تو ہے کہ وہ سیٹ چھوڑے، دوبارہ الیکشن لڑے، واپس آئے تو اس کی ویلیو ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب سپریم کورٹ بار کی خدمات لی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ بار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، اور وہ ہے کہ جناب جو 63A پہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ رائے جو دی ہے وہ رائے واپس لے لی جائے۔ وہ رائے یہ تھی کہ منحرف رکن ووٹ نہیں شمار ہوگا، اور اس سے آگے
اب کیا کہا ہے سپریم کورٹ بار نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں کہ وہ رائے واپس لیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو رائے دی ہے وہ آئین میں مداخلت ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ آئین میں مداخلت ہے، اور یہی سپریم کورٹ بار اس وقت بالکل خاموش رہی جب وہ آرٹیکل 69 جو تھا اس کو بالکل اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہہ کر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے گئے کہ آرٹیکل 69 تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں، بس آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور یہ سارے کا سارا انڈو کریں۔ تو اس وقت ان کو آئین میں مداخلت نظر نہیں آئی، اور اس وقت آئین میں مداخلت نظر آ رہی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا پروگرام کیا ہے، کیونکہ یہ پیٹیشن نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر کی ہے، پلان یہ ہے کہ جیسے ہی مینوفیکچرر جو ہیں ہم سے ناراض ہوں گے اور کوئی 2-4 حصے دار چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اطلاع ہے کہ بی اے پی بھی ناراض ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہم جن کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، تو اگر یہ نکلتے ہیں تو پھر ہمیں کور دینے کے لیے کون ہوگا؟ اور یہ مرکز میں تو کور دینے کے لیے راجہ ریاض صاحب جو منحرف ارکان ہے، وہاں سے پھر عددی اکثریت لی جائے گی، اور عددی اکثریت لے کے اپنی وزارت عظمیٰ بچائی جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ مینٹین رہتا ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نظر ثانی کی درخواست خارج کرے گی اور یہ اپنی رائے واپس نہیں لے گی، کیونکہ اس وقت رائے واپس لینے کا بنیادی مطلب کیا ہوگا کہ اس کمپنی کو بچانا ہے جس پہ 110 طرح کے الزامات پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ اب پریشر پورا ڈالا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ پہ، جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہاں سے پیچھے ہٹیں، تاکہ اگر کوئی اتحادی جماعت ہمیں چھوڑ کے جاتی ہے، شاہ زین بگٹی صاحب چھوڑ کے جاتے ہیں، آزاد ارکان چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ہمیں منحرف ارکان جو راجہ ریاض، علیم گروپ، ترین گروپ، اس سے فائدہ ہو۔ وہ ہو گیا ہے جی فل سٹاپ۔ اور یہی چیز یہ پنجاب میں بھی ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے برائب کے ذریعے، آفرز کے ذریعے، وزارتیں، ٹکٹس، یہ وہ کر کے تو منحرف ارکان مزید تلاش کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف سے، کیونکہ 20 ارکان تو پہلے ہی 25 تو پہلے ہی ڈی سیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں کہیں اور سے امداد مل جائے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی بچ جائے اور شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ بھی بچ جائے، اور اگر مینوفیکچرر ناراض بھی ہو جائیں تب بھی ہمارے پاس متبادل بندوبست ہو۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ کمپنی اس حد تک پریشان ہے اور متبادل بندوبست کر رہی ہے، آنکھیں دکھا رہی ہے، کبھی آڈیوز کبھی ویڈیوز، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی ہم بہت تگڑے لوگ ہیں، ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، اور کو سنا ہے کہ جاتی عمرہ کی بھی کوئی جاتی عمرہ میں کوئی ملاقات کی تھی، کسی نے کیا کیا تھا، اس طرح کی کوئی چیز بھی شاید ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔